السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام الصبیان، بچوں کے احکام۔ تو یہاں سے بچوں کے احکام کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں ہوا جنین ما دام فی بطن امہ، اور بچہ جنین کہلاتا ہے جب تک اپنے ماں کے پیٹ میں رہے۔ تو ابھی وہ جنین ہے، کیونکہ جنین کا معنی تھا چھپا ہوا، اپنی ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہے۔ ایسے جن یعنی جہاں پر جیم نون کا مادہ ہو وہاں پر چھپنے کا معنی ہو جائے جن، تو وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ جنت وہ بھی ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ ایسی مجنون کے جس کی عقل جو ہے چھپ جاتی ہے وغیرہ۔ تو فرماتے فَإِذًا فَصَلَ ذَكَرًا، تو جب وہ بچہ مذکر ہو کر ماں کے پیٹ سے جدا ہو جائے، یعنی پیدائش مذکر کی صورت میں ہو جائے، فَصَبِيٌّ، تو اب وہ صبی کہلاتا ہے۔ لیکن اس کو ولید بھی کہتے ہیں، یعنی ولید کہا جاتا ہے اذا ولدا، جب اس کی پیدائش ہو جائے۔ پھر اس کے بعد پھر دودھ پینے لگے تو اس کو رضیع کہا جاتا ہے۔ دودھ چھوڑ دے تو فطیم کہا جاتا ہے، اور جب دودھ چھوڑ دے تو اس کو طفل بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جب رجولیت کی علامت ظاہر ہو جائے تو اسے بالغ کہا جاتا ہے، اور مونچھیں وغیرہ نکل آئیں تو پھر اس کو فتح کہا جاتا ہے۔ اور جب 30 سال تک پھر اس کو شاب کہا جاتا ہے، اور 30 سے 40 تک اس کو جو ہے یعنی بالغ رجل کہا جاتا ہے، یعنی جس کو کہل کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 60 تک اس کو شیخ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 70 یا اس سے زیادہ تک شیخ فانی یا اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے دوسرے انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَيُسَمَّى رَجُلًا، اور یعنی سبھی کہا جاتا ہے، اور اس کو رجل بھی یعنی کہا گیا ہے، رجل بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آیت میراث میں ہے۔ تو الی البلوغ، بلوغ تک جو ہے اسے سبھی کہا جاتا ہے، اور آیت میراث میں رجل بھی کہا گیا۔ کیسے؟ آیت میراث میں وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، تو اگر وہ مذکر اور مؤنث ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مذکر کے لیے مؤنث کا ڈبل ہے۔ تو آیت میراث میں رجل کہا گیا بلوغ تک۔ فغلام الی 19 اور 19 سال تک جو ہے اس کو غلام کہا جاتا ہے۔ فشاب الی 34، اور 34 سال کی عمر تک اسے شاب کہا جاتا ہے۔ فکہل الی 51، اور 51 سال کی عمر تک اسے کہل کہا جاتا ہے۔ فشیخ الی آخر عمرہ، اور پھر آخر عمر تک اسے شیخ کہا جاتا ہے، پھر شیخ فانی۔ ہاکذا فی اللغت، اسی طرح لغت میں۔ وفی الشرع یسمى غلاما، اور شریعت میں بچے کو غلام کہا جاتا ہے الی البلوغ، بلوغ تک۔ تو بلوغ تک اسے غلام کہا جائے گا، وبعدہ شابا، اور اس کے بعد اسے شاب کہا جائے گا، اور فتح کہا جائے گا الی 30، 30 سال کی عمر تک۔ فکہل الی 50، اور کہل کہا جائے گا 50 سال کی عمر تک۔ فشیخ، پھر شیخ کہا جائے گا۔ وتمامہ فی ایمان البزازیہ، اور اس کی مکمل گفتگو بزازیہ کے کتاب الایمان میں ہے۔ اچھا، تو یہ تو مختلف طریقے سے انسان کی عمر کے مراحل ہو گئے۔ اب فرماتے ہیں جو حکم کیا ہے، فرماتے فلا تکلیف علیہ بشیء من العبادات، تو بچے پر تکلیف نہیں ہے، یعنی بچے پر جو ہے عبادات میں سے کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہے، یعنی بچہ کسی بھی عبادت کا مکلف نہیں ہے۔ حتی الزکوٰۃ عندنا، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک زکوٰۃ کا ہی مکلف نہیں ہے۔ ولا بشیء من المنہیات، اور منہیات میں سے کسی بھی چیز کا مکلف نہیں ہے۔ تو اگر منہیات میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لے، مثلا اگر بچہ شراب پی لے تو اب اس پر حد نہیں لگے گی۔ فرماتے ہیں فلا حد علیہ لو فعل شیئا منہا، تو بچے پر حد نہیں ہے کہ اگر وہ منہیات میں سے کسی کا ارتکاب کر لے۔ ولا قصاص علیہ، اور اس پر قصاص بھی نہیں ہے، یعنی کہ اگر بچے نے کسی کو قتل کر دیا تو فرماتے ہیں وعمدہ خطأ، اس کا عمد بھی جو ہے وہ خطا ہے، اس لیے اس پر قصاص نہیں ہوگا۔ واما الایمان باللہ تعالی، بتا رہے رہا اللہ پر ایمان کا معاملہ، تو ففی التحریر، تو تحریر کے اندر یہ عبارت ہے کہ واستثنى فخر الاسلام من العبادات الایمان، تو فرماتے ہیں کہ عبادات کا تو مکلف نہیں ہے بچہ، لیکن ان عبادات میں سے امام فخر الاسلام بزدوی نے ایمان کا مستثنی کیا ہے، یعنی اصل وجوب ایمان وہ جو ہے سمجھدار بچے میں ثابت رکھا ہے، کیونکہ عالم کا حدوث یہ بتا دے گا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرماتے ہیں فاثبت اصل وجوبہ، تو وہ اصل وجوب ایمان کو ثابت کیا ہے فی الصبی العاقل، سمجھدار بچے میں، بسببیت حدوث العالم، عالم کے حادث ہونے کی وجہ سے، یعنی عالم کے حادث ہونے کی وجہ سے اللہ پر تو ایمان وہ لائے۔ للادا، تو ادائیگی، ادائیگی کو ثابت نہیں کیا ہے، تو ایمان کی ادائیگی اس پر جو ہے واجب نہیں ہے۔ فَإِذَا أَسْلَمَ عَاقِلًا، پھر اگر وہ سمجھدار ہو کر جو ہے مسلمان ہو گیا تو وقع فرضاً، یعنی کہ اگر سمجھدار کوئی اسلام لے آتا ہے بچہ تو وقع فرضاً، تو وہ فرض کے طور پر واقع ہوگا، یعنی کہ یہ فرض کے طور پر جو ہے اس کا وقوع ہوگا۔ اب یہ کہ اگر بعد میں بالغ ہوا تو کیا تجدید ایمان ہوگا اس پر؟ پتہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ زکوٰۃ کو پیشگی ادا کر دیا جائے، تو سبب پا لیا گیا، زکوٰۃ ادا کر دی گئی، اگرچہ حولان حول کی شرط نہیں پائی گئی، تو جیسے وہاں پر دوبارہ تجدید زکوٰۃ نہیں کیا جاتا، ایسے یہاں پر تجدید ایمان بھی واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا یجب تجدیدہ بالغاً، اور پھر بالغ ہونے پر
اس کی تجدید یعنی اس پر تجدید واجب نہیں ہے کہ تعجیل الزکاۃ بعد السبب، جیسے سبب کے بعد جو ہے زکوٰۃ کو پیشگی ادا کرنے میں، ونفاہ شمس الائمہ لعدم حکمہ۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر سمجھدار بچہ اسلام لے آئے تو وہ فرض کے طور پر واقع ہوگا، اگرچہ اس پر لانا فرض نہیں تھا لیکن اگر لے آئے تو فرض کے طور پر واقع ہوگا۔ تو جیسے کہ کسی پر کوئی مریض ہے، مسافر ہے تو یا غلام ہے، ان پر جمعہ واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ ادا کر لیں تو فرض ہی ادا ہوگا، ایسے یہاں پر معاملہ ہے۔ لیکن شمس الائمہ نے اس کی نفی کی ہے، فرماتے ہیں لعدم حکمہ۔ تو امام فخر الاسلام نے تو اصل وجوب ایمان کو ثابت رکھا ہے لیکن شمس الائمہ نے نفی کی ہے اس پر، یعنی حکم نہ ہونے کی وجہ سے کہ ابھی وہ مکلف نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں شمس الائمہ بھی کہ ولو ادا ہو، ہاں اگر وہ ادا کر لے یعنی کہ یہ ادائیگی ایمان کر لے تو وقع فرضاً، تو یہ فرض کے طور پر ہی واقع ہوگا۔ لأن عدم الوجوب کان لعدم حکمہ، اس لیے کہ واجب نہ ہونا یعنی اس پر جو ہے ایمان کا لانا جو ہے واجب نہیں ہے، کیونکہ تو کانا لعدم حکم ہی وہ اس پر حکم کے نہ ہونے کی وجہ سے تھا، یعنی مکلف نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ فَإِذَا وُجِدَ، لیکن جب وہ یعنی ایمان کا اقرار پا لیا گیا تو اب وجب وہ واجب ہو گیا۔ ہاں تو والاول، تو دو مذہب ہوئے یہاں پر، لیکن فرماتے ہیں والاول اوجہ، پہلا والا کہ سمجھدار بچے کے اندر اصل وجوب ایمان کو ثابت رکھا جائے، یہ پہلا والا زیادہ مناسب ہے۔ واختلفوا فی وجوب، اچھا فرماتے ہیں واختلفوا فی وجوب صدقۃ الفطر فی مالہ والاضحیۃ، اور علماء کا اختلاف ہے بچے کے مال میں صدقہ فطر کے واجب ہونے میں اور ایسے ہی قربانی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے علماء کا کہ بچے کے مال میں قربانی اور صدقہ فطر واجب ہوگا یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ تصحیح مختلف ہے، کچھ لوگ علماء نے فرمایا کہ واجب ہوگا، کچھ نے فرمایا کہ واجب نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں والمعتمد الوجوب، قابل اعتماد یہ ہے کہ یہ وجوب ہوگا، یہاں پر واجب ہوگا، قربانی بھی واجب ہوگی اس کے مال میں، صدقہ فطر بھی، لیکن ادا کون کرے گا؟ وہ تو تصرف نہیں کر سکتا تو ولی ادا کرے گا، فیؤدیھا الولی ویذبحھا، تو ولی اس کو یعنی زکوٰۃ کو یا صدقہ فطر کو، ولی جو ہے قربانی کو یا صدقہ فطر کو ادا کرے گا اور وہ قربانی کا جانور ذبح کرے گا۔ تو فیؤدیھا میں ضمیر صدقہ فطر کی کہ ولی صدقہ فطر کو ادا کرے گا اور قربانی کے جانور کو ذبح کرے گا۔ ولا یتصدق بشیء من لحمھا، اور اس کے گوشت میں سے کچھ صدقہ نہیں کرے گا۔ فیطعمہ منہ، اور اس میں سے بچے کو کھلا دے گا، وہ یعنی کھلا سکتا ہے۔ وَيَبْتَعُ لَهُ بِالْبَاقِي مَا تَبْقِي عَيْنُهُ، اور پھر جتنا بچوں کو کھلائے کھلا دے اور جو بچ جائے گوشت وغیرہ، تو اب فرماتے ہیں وَيَبْتَعُ لَهُ بِالْبَاقِي، اور بچے ہوئے سے بچے کے لیے ایسی چیز خرید لے گا کہ جس کا عین باقی رہے، مطلب غلہ وغیرہ خرید لے گا۔ وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ وَالْخِرَاجِ فِي أَرْضِهِ، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بچے کی زمین میں خراج اور عشر واجب ہوگا۔ وَعَلَى، یعنی اگر مسلمان ہے تو عشر واجب ہوگا اور اگر ذمی ہے تو خراج۔ وعلی وجوب نفقۃ زوجتہ وعیالہ وقرابتہ، اور علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس بچے کی اگر بیوی ہے تو اس کا نفقہ بھی واجب ہوگا، عیال ہے تو اس کا بھی جو ہے نفقہ واجب ہوگا، قرابت ہے تو یعنی بیوی، عیال، قرابت سب کا نفقہ واجب ہوگا جیسے کہ بالغ کی صورت میں۔ وعلی بطلان عبادتہ بفعل ما یفسدها من نحو کلام فی الصلاۃ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ فِي الصَّوْمِ وَجِمَاعٍ فِي الْحَجِّ قبل الوقوف بعرفۃ۔ اب فرماتے ہیں کہ اور علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ بچے کی عبادت باطل ہو جائے گی ایسے فعل سے کہ جو نماز کو، عبادت کو فاسد کر دیتی ہے، جیسے کہ نماز میں بول جانا، روزے میں کھا پی لینا اور حج میں جمع کر لینا وقوف عرفہ سے پہلے۔ اس کا مطلب وقوف عرفہ کے بعد جو ہے وہ جمع کیا تب تو جو ہے جمع کی اجازت ہو جاتی ہے، وقوف عرفہ سے پہلے جو ہے اگر جمع کیا تو وہ حج باطل ہو جائے گا۔ لیکن لا دم علیہ فی فعل معذور احرامہ، تو بچے اپنے احرام میں ممنوع فعل اگر کرے تو ممنوعات احرام کے کرنے میں بچے پر کوئی دم نہیں ہوگا۔ اچھا فرماتے ہیں ولا تنتقض طہارتہ بالقہقہۃ فی صلاتہ، فرماتے ہیں کہ بچے کا وضو وہ نماز میں قہقہہ لگانے سے نہیں ٹوٹے گا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَإِنَّ اب طلعت الصلاۃ، اگرچہ وہ نماز کو باطل کر دے گا قہقہہ لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، تو اس کی وجہ حاشیے میں یہ دیتے ہیں کہ جب بچہ نماز میں قہقہہ لگائے تو وضو فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بچے کا فعل جو ہے وہ جنایت سے موصوف نہیں ہوتا، تو اب اس میں قیاس پر عمل کیا جائے گا، اور قیاس یہ ہے کہ قہقہہ لگانے سے خروج نجاست نہیں ہوا، اس لیے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جو خلاف قیاس حکم ثابت ہے تو وہ بالغ مکلف حضرات کے لیے ہے حدیث پاک میں۔ وتصح عباداتہ وان لم تجب علیہ، اور بچے کی عبادات صحیح ہیں اگرچہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر عبادت کوئی بچہ کرتا ہے تو وہ عبادت صحیح ہے۔ فرماتے ہیں واختلفوا فی ثوابھا، اب عبادت تو صحیح ہے لیکن ترتب ثواب ہوگا یا نہیں، تو عبادات کے ثواب میں علماء کا اختلاف ہے کہ ثواب مرتب ہوگا یا نہیں، لیکن والمعتمد انہ لہ، قابل اعتماد قول یہ ہے کہ ثواب جو ہے وہ بچے کے لیے ہوگا، یعنی اس کے لیے ثواب ہوگا عبادت پر۔ ایسے ہی اگر کوئی جو ہے بچے کو تعلیم دیتا ہے تو اب معلم کے لیے ثواب التعلیم، تعلیم کا ثواب بھی ملے گا۔ وکذا جمیع
او جمیع حسناتی، ایسی بچے کی تمام نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر بچہ نیکی کرتا ہے تو اب اس کا ثواب اسے ملا، بچے کی تمام نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کوشش کی، تو جو ہے بچے کی تمام نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُ، فرماتے ہیں اور بچے کی امامت صحیح نہیں ہے۔ وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا فِي التَّرَاوِيحِ، اور چونکہ نابالغ بچہ ہے یہ، تو اب تراویح میں بھی اس بچے کی امامت کی صحیح ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُهَا، اور قابل اعتماد قول یہ ہے کہ اس کی تراویح میں بھی امامت جو ہے صحیح نہیں ہوگی۔ علامہ حموی حاشیے میں ما وراء النہر کے مشائخ سے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہی مختار ہے کہ اس کی امامت تراویح میں بھی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ بالغ کا جو نفل ہوتا ہے وہ مضمون ہوتا ہے اور بچے کا جو نفل ہے وہ مضمون نہیں ہے، تو اقوا کی بنا یہ اضعاف پر ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَتَجِبُ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ عَلَىٰ سَامِعِهَا مِنْ صَبِيٍّ، اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے نے سجدہ تلاوت پڑھی تو کیا جو سننے والا ہے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اس پر واجب ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بچے کا سمجھدار اور عقل والا ہونا ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ میں سجدہ تلاوت پڑھ رہا ہوں، تب جو ہے وہ سامع پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وَتَجِبُ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ عَلَىٰ سَامِعِهَا مِنْ صَبِيٍّ، تو بچے کی طرف سے سجدہ تلاوت کو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ عَقْلِهِ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بچے کا سمجھنا اور اس کی عقل کا ہونا یہ ضروری ہے۔ وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِصَلَاتِهِ مَعَ وَاحِدٍ إِلَّا فِي الْجُمْعَةِ فَلَا تَصِحُّ بِثَلَاثَةٍ هُوَ مِنْهُمْ، اب فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی ایک بالغ شخص کے ساتھ اگر بچہ کھڑا ہو گیا تو جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن جمعے میں جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 شخص ہوں اور ان میں ایک یہ نابالغ بچہ ہو، تب جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ بچے کی نماز ہے، تو یعنی کہ ایک بالغ کے ساتھ بچہ نماز پڑھے تو اب جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، الا فی الجمعاتی، سوائے جمعے میں، کہ جمعہ فلا تصح، صحیح نہیں ہوگا، بثلاثۃ، ایسے 3 شخص سے، ہوا منہم، کہ جن 3 میں کا ایک یہ ہو، یعنی نابالغ بچہ 3 میں کا ایک ہو۔ ولیس ہوا من اہل الولایات، اب فرماتے ہیں اور بچہ جو ہے یہ اہل ولایات سے نہیں ہے، بچہ یہ نابالغ بچہ اہل ولایات سے نہیں ہے، تو اب یہ نکاح کرانے کا بھی ولی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو خود اپنی ذات پر ولایت نہیں ہے تو دوسرے کی ذات پر تو بدرجہ اولا نہیں ہوگی۔ فرماتے فلا، تو نابالغ بچہ جو ہے نہ تو نکاح کرانے کی ولایت رکھتا ہے، نہ قضا کی اور نہ شہادت کی، مطلقاً، یعنی مطلقاً وہ ان تینوں میں سے کسی کا والی نہیں بن سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ کی اجازت سے بچہ خطبہ دے دے اور نماز جو ہے وہ بالغ پڑھائے تو یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن لو خطبہ باذن سلطان، لیکن اگر نابالغ بچہ سلطان کی اجازت سے خطبہ دیتا ہے، وصلی بالغ، اور بالغ نے نماز پڑھائی تو جازہ، اب یہ جائز ہے۔ حاشیہ فرماتے ہیں کہ اس استدراک کا کوئی موقع نہیں ہے جو لاکنہ کے ذریعے استدراک کیا گیا ہے، اس لیے کہ خطابت جو ہے وہ دوسرے پر ولایت کا نام نہیں ہے، اگرچہ خطابت کی شان یہ ہے کہ وہ اہل ولایت سے ہو، لیکن جو ہے وہ خطابت میں دوسرے پر ولایت نہیں ہوتی۔ وتصح سلطنتہ ظاہراً، فرماتے ہیں وتصح سلطنتہ ظاہراً، اور نابالغ بچے کا سلطان ہونا یہ ظاہراً صحیح ہے۔ ہاں، وزازیہ کے اندر فرمایا ہے کہ مات سلطان، یعنی اس کی صورت بیان کی ہے کہ سلطان مر گیا، واتفقت الرعیۃ علی سلطنت ابن صغیر لہ، اور رعایا اس بات پر رعایا متفق ہو گئی بادشاہ کے چھوٹے بیٹے کے سلطان ہونے پر، یعنی اس کو بادشاہ بنانے پر، تو اب جو ہے یہ سلطان بن گیا تو اب اس کا یہ بادشاہ ہونا صحیح ہے۔ تو اب ینبغی ان یفوض امور التقلید علی والد، تو اب مناسب یہ ہے کہ وہ نابالغ بچہ تقلید کے امور کو سپرد کر دے، یعنی والی پر، والی کو اس کی ذمہ داری دے دے۔ وَيَعُدُّ هَذَا الْوَالِي نَفْسَهُ تَبَعًا لِابْنِ السُّلْطَانِ لِشَرْفِهِ، اور یہ والی اپنے آپ کو بادشاہ کے بیٹے کا تابع سمجھے اس کی شرافت و عظمت کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ رسماً بادشاہ تو وہ بیٹا ہے اور حقیقت میں جو سلطان ہے وہ والی ہے، اس لیے کہ جمعہ یا قضا کی اجازت جو ہے وہ نابالغ بچے کی طرف سے نہیں ہو سکتی، تو حقیقت میں جو سلطان ہے وہ والی ہوگا۔ فرماتے ہیں وَالسُّلْطَانُ فِي الرَّسْمِ هُوَ الْإِبْنُ، اور رسماً بادشاہ تو وہ بیٹا ہے اور حقیقت میں وہ والی ہے، لعدم صحت الاذن بالقضاء والجمعۃ، اس لیے کہ قضا اور جمعے کی اجازت صحیح نہیں ہے اس کی طرف سے جس کو کوئی ولایت نہیں ہے۔ لیکن جب نابالغ سلطان جب بالغ ہو جائے تو اب تقلید جدید کی حاجت ہوگی، جیسے کہ آگے آئے گا۔ فرماتے ہیں وَيَصْلُحُ وَصِيًّا وَنَاظِرًا، فرماتے ہیں کہ نابالغ بچہ وہ وصی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور
ناظرن نگراں بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی وہ وسیع اور ناظر بن سکتا ہے۔ لیکن علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یہ آنے والی بحث کے مخالف ہے، کہ جہاں پر یہ بیان کیا جائے گا کہ وسیع اور وکیل میں کیا فرق ہے، تو فرق یہ بیان کیا جائے گا کہ وسیع میں تو اسلام اور حریت اور بلوغ اور عقل شرط ہے، اور وکیل میں صرف جو ہے عقل شرط ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے خلاف ہے کہ بلوغت وسیع میں شرط ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ وہ وسیع بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور ناظر بننے کی بھی۔ لیکن فرماتے ہیں وَيُقِيمُ الْقَاضِي مَكَانَهُ بَالِغًا، اور قاضی جو ہے اس نابالغ بچے کی جگہ بالغ کو جو ہے وہ قائم کر دے گا الا بلوغ ہی، اس کے بالغ ہونے تک، کما فی منظومت ابن وہبان من الوصایا، جیسا کہ منظومہ ابن وہبان کی کتاب الوصایا میں یہ ہے۔ اور اسعاف اور ملتقط کے اندر یہ ہے ولا تصح خصومۃ الصبی الا ان یکون معذونا فی الخصومۃ، فرماتے ہیں ولا تصح خصومۃ الصبی الا ان یکون معذونا فی الخصومۃ، کہ بچے کی خصومت صحیح نہیں ہے، یعنی نابالغ بچے کا مخاصمہ کرنا اور کسی کی طرف سے وہ کیس وغیرہ لڑنا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر خصومت میں وہ اجازت دیا ہوا ہے تب جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ كَالْبَالِغِ إِذَا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، اور نابالغ بچہ یہ بالغ کی طرح ہے نواقض وضو میں، کہ جیسے وضو کا ٹوٹنا وہ ریح وغیرہ کی وجہ سے بالغ کا ہوتا ہے، ایسی نابالغ کا بھی ٹوٹ جائے گا، إِلَّا الْقَهْقَهَةِ، سوائے قہقہہ میں، کہ قہقہہ کی صورت میں نابالغ وہ بالغ کی طرح نہیں ہے، یعنی قہقہہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ یہ پیچھے گزر گیا۔ وَيَصِحُّ آذَانُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، اور بچے کی آذان وہ صحیح ہے کراہت کے ساتھ، جیسا کہ مجمع میں ہے، لیکن سراج الوہاج میں یہ ہے کہ انہ لا کراہت فی آذان الصبی العاقل فی ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ میں سمجھ وال بچے کی آذان میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْبَالِغُ أَفْضَلَ، اگرچہ بالغ جو ہے وہ فضیلت والا ہے، وہ افضل ہے۔ وعلی ھذا یصح تقریرہ فی وظیفۃ الاذان، فرماتے ہیں کہ اسی بنیاد پر آذان کے معاملے میں نابالغ بچے کو مقرر کرنا یہ صحیح ہے، یعنی نابالغ بچے کو آذان کے وظیفے میں مقرر کرنا، آذان کی ذمہ داری دینا یہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا قِيَامُهُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا، اور رہا یہ کہ فرض نماز میں بچے کا قیام تو یہ ارکان میں سے ہے، قیام قرات رکوع سجود، تو اب فرض نماز میں نابالغ بچے کا قیام تو یہ اس کا ہونا ضروری ہے نہیں، تو فرماتے ہیں فظاہر کلامہم، فقہا کے کلام کا ظاہر تو یہ ہے کہ قیام کا ہونا یہ ضروری ہے، اس کی یعنی نماز کی صحت کے حکم کی وجہ سے کہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز صحیح ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا قیام ضروری ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ أَرْكَانُهَا وَشَرَائِطُهَا لَا تُوصَفُ بِالْوُجُوبِ فِي حَقِّهِ، اگرچہ نابالغ بچے کے حق میں نماز کے ارکان و شرائط وجوب کے ساتھ موصوف نہیں ہوتے ہیں، تو یعنی اگرچہ اس پر واجب نہیں ہے، تو اب قیام بھی وہ ارکان میں سے ہے، تو ارکان اگرچہ نماز کے ارکان و شرائط اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ قیام کرے گا تو قیام کا ہونا ضروری ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ نابالغ بچے کی نماز میں طہارت کا ہونا ضروری ہے نہیں، تو علامہ حموی حاشیے کے اندر فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے، اگرچہ اس کے حق میں جو ہے وہ وجوب کے ساتھ یہ موصوف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا فَرْضُ الْكِفَایَةِ، رہا فرض کفایت، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا فَرْضُ الْكِفَایَةِ فَهَلْ يَسْقُطُ بِفِعْلِهِ، اب رہ گیا فرض کفایہ، تو کیا فرض کفایہ بچے کے فعل سے ساقط ہو جائے گا یا نہیں؟ تو فقالوا، علماء نے فرمایا، اب یہاں پر علماء نے کیا فرمایا، تو علامہ حموی یہ فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یعنی یہاں جواب کو وہ چھوڑ دیا، تو مصنف کی طرف سے یہ مبیض چھوڑ دینا، تو گویا کہ تصنیف کے وقت جو ہے ان کو حاضر نہیں ہوا کہ یہاں علماء نے کیا فرمایا، اس لیے انہوں نے یہ مبیضہ چھوڑ دیا۔ علامہ حموی حاشیے کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر بچہ جنازے کی نماز میں امامت کرے تو اب یہ جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جو جنازے کی نماز ہے یہ فرض کفایہ ہے اور بچہ جو ہے فرضیت کی ادائیگی کا اہل نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی سلام کرے اور لوگوں میں نابالغ بچہ بھی موجود ہے تو نابالغ بچے نے اگر سلام کا جواب دے دیا تو باقی سے ساقط ہو جائے گا بعض مشائخ کے نزدیک۔ تو اب یہ فرق کیوں ہے؟ تو علامہ حموی حاشیے میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ امامت کے صحیح ہونے کی شرط مطلقاً بالغ ہونا، مطلقاً امامت کی صحیح ہونے کی شرط بلوغ ہے، برخلاف سلام کا جواب دینا، اس لیے کہ سلام کے جواب دینے کے صحیح ہونے کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَتُقْبَلُ رِوَایَتُهُ، کہ اگر بچہ روایت بیان کرے تو اب بچے کی روایت کو قبول کیا جائے گا، ہاں بچے کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یعنی ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی روایت مقبول ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ نابالغ بچے نے بلوغت سے پہلے حدیث کو سنا، پھر بعد بلوغ اس کو روایت کیا ہے، تو یہ صورت ہے یہاں پر، اس لیے کہ بہت سے صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے جو ہے نابالغی کی حالت میں سنا اور بعد بلوغ انہوں نے روایت کیا۔ اب رہا قبل بلوغ اگر روایت کریں تو جمہور کے نزدیک یہ مقبول نہیں ہے۔ وَتَصِحُّ الْإِجَازَةُ لَهُ، اور یعنی بچہ وہ اجازت روایت بھی لے سکتا ہے، اس کے لیے وہ روایت کی اجازت بھی صحیح ہے۔ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ، اور فرماتے ہیں
یعنی ہدیے میں اور معزون ہونے میں بچے کا قول قبول کیا جائے گا. یعنی اگر بچہ یہ کہے کہ یہ ہدیہ ہے یا یہ کہے کہ مجھے تجارت کی اجازت دی گئی ہے تو اذن میں اور ہدیے میں بچے کا قول قبول کیا جائے گا. اذن کی صورت حاشیے میں یہ بتاتے ہیں کہ نابالغ بچہ یا بچی آزاد و غلام کوئی باندی لے کر آیا بیچنے کے لیے تو اب مشتری کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے. یعنی یہاں تک کہ اس بچے کی حالت کے بارے میں پوچھ لے کہ اور بچہ اگر یہ کہتے کہ مجھے تجارت کی اجازت دی گئی ہے تو اب وہ مشتری جو ہے غور و فکر کرے. اگر بچہ عادل ہے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر اس کی تحری یعنی کسی چیز پر باقی نہ ہو تو اب جو ہے وہ نہ خریدے. ایسے ہی اگر نابالغ بچہ وہ کسی چیز کو ہبہ کرنے کا ارادہ کرے یا صدقہ کرنے کا تو اب کسی یعنی اس آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا ہدیہ یا صدقہ قبول کر لے جب تک کہ جو ہے وہ سوال نہ کر لے. اگر ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ ہبہ اور صدقے کا میں معزون ہوں تو اب جو ہے قاضی غور و فکر کرے, اور ورنہ تو جو ہے اس کی حالت پر چھوڑ دے اور ہدیہ اور صدقہ قبول نہ کرے. فرماتے ہیں وَيُمْنَعُ, فرماتے ہیں کہ مصحف کے چھونے سے بچے کو روکا جائے گا, یعنی نابالغ بچے کو روکا جائے گا. یعنی بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ مصحف وغیرہ کو دینا یہ مکروہ ہے, نابالغ بچے کو دینا, لیکن ہمارے عام مشائخ نے کوئی حرج نہیں سمجھا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ بچے جب وضو کے مخاطب نہیں ہیں تو اب جو ہے انہیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر جو ہے بچوں کو روکا جائے گا تو تزیہ قرآن ضرور لازم آئے گا. فرماتے ہیں وَتُمْنَعُ الصَّبِيَّةُ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ التَّزَوُّجِ إِلَىٰ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. فرماتے ہیں کہ نابالغ بچی ہے, اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس کو طلاق ہو گئی تو اب اس پر عدت تو واجب ہے نہیں ہے معتمد قول کے مطابق, لیکن فرماتے ہیں کہ عدت کے پورا ہونے تک یعنی عدت گزرنے تک اسے شادی سے روکا جائے گا. فرماتے ہیں طلاق شدہ بچی کو یا جس کا شوہر مر گیا اس بچی کو روکا جائے گا من التزوج الی انقضاء العدت, عدت کے گزرنے تک شادی سے روکا جائے گا. ولا نقول بوجوبها علیہا, اور اس نابالغ بچی پر عدت کے وجوب کا ہم قول نہیں کرتے ہیں معتمد قول کے مطابق. فرماتے ہیں کہ ویصح امانه ولا یداوى الا باذن ولیہ, کہ بچے کا امان صحیح ہے. یعنی نابالغ بچہ اگر کسی کو امان دے دے جنگ میں تو اس کا یہ امان دینا صحیح ہے, اور علاج نہیں کیا جائے گا بچے کا مگر اس کے ولی کی اجازت سے, اس لیے کہ علاج سے شفا جو ہے وہ یقینی نہیں ہے, جو ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اور بیماری بڑھ جائے, اس لیے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا علاج نہیں کیا جائے گا. اب یہ کہ نابالغ بچے کا امان دینا صحیح ہے, حالانکہ امان کی شرط تو میں سے یہ ہے کہ وہ بالغ ہو, تو نابالغ بچے کی امان جو ہے وہ صحیح نہیں ہونا چاہیے. لیکن علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یہاں قید لگانا یہ ضروری ہے. یعنی یہ جو ہے قید والا مسئلہ ہے, یعنی اگر بچہ جنگ سے روک دیا گیا, حجر لگا دی گئی ہے, تو اس بچے کا امان دینا صحیح نہیں ہے, لیکن جس بچے کو جنگ کی اجازت دے دی گئی تو اب جو ہے بالاتفاق جو ہے اس کا امان دینا صحیح ہے. فرماتے ہیں وثقب اذن البنت, وثقب اذن البنت الطفل مکروہ قیاسا ولا باس به استحسانا, کہ نابالغ بچی کے کان کو چھیدنا یہ مکروہ ہے قیاسا. تو قیاسا تو یہ مکروہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایذا دینا ہے, کان کو چھیدنا, لیکن فرماتے ہیں استحسانا اس میں حرج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایذا اور ایلام جو ہے وہ یعنی حصول زینت کے لیے ہے, اور حصول زینت کے لیے ایذا جو ہے وہ مکروہ بھی نہیں ہے, جیسا کہ ملتقط میں ہے. وَإِذَا أُهْدِيَ لِلصَّبِيِّ شَيْءٌ, فرماتے ہیں کہ نابالغ بچے کو کوئی چیز ہدیہ دی گئی. اب نابالغ بچے کو کوئی چیز ہدیتاً دی گئی, وعلم انہ لہ, اور نابالغ بچہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کے لیے ہے, تو اب والدین کے لیے اس سے کھانا بغیر حاجت کے جائز نہیں ہے, جیسا کہ ملتقط میں ہے. اب یہ بغیر حاجت کی قید لگائی. علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ اس کی قید اس لیے لگائی کہ اگر حاجت کے ساتھ ہو تو اب مباح ہو جائے گا, اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر شہر میں ہوں اور محتاجی کی وجہ سے حاجت ہو جائے, تو اب اس صورت میں یہ بغیر کسی چیز کے جو ہے یعنی بغیر کچھ دیے جو ہے یہ لے سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. یا یہ جنگل میں ہوں ماں باپ اور وہاں پر حاجت ہو جائے کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے, تو اب اس صورت میں ان کے پاس پیسے اگر موجود ہوں تو قیمت کے ذریعے جو ہے وہ بچے کا مال کھا لیں. فرماتے ہیں وَيَصِحُ تَوْكِيلُهُ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الْعَقْدَ وَيَقْصُدُهُ وَلَوْ مَحْجُورًا. فرماتے ہیں کہ نابالغ بچے کو وکیل بنانا صحیح ہے, یعنی کوئی انسان نابالغ بچے کو وکیل بنا دے تو یہ صحیح ہے جبکہ وہ عقد کو یہ سمجھتا ہو اور اس کا قصد رکھتا ہو. وَلَوْ مَحْجُورًا, اگرچہ وہ حجر لگایا ہوا ہو, یعنی چاہے وہ محجور ہو یا نہ ہو, یہ ہے. اب فرماتے ہیں وَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ فِي نَحْوِ بَيْعٍ بَلْ لِمُوَكِّلِهِ. اب بیع جیسی صورت میں حقوق نابالغ بچے کی طرف راجع نہیں ہوں گے بلکہ جس نے وکیل بنایا ہے اس موکل کی طرف راجع ہوں گے. فرماتے ہیں کہ
اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں بچے کو وکیل بنانا اور جو ہے اس کی ذمہ داری سونپنا یہ صحیح ہے۔ اب اعتبار کس کی نیت کا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں والاعتبار لنیت الموکل، موکل کی نیت کا اعتبار ہے کہ اگر موکل زکوٰۃ کی نیت کرے گا تو جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ فرماتے ہیں ویعمل بقول الممیز فی المعاملات کہدیۃ ونحوھا، اور ہدیہ جیسے معاملات میں ممیز جو نابالغ بچہ ہوگا، جو تمیز دے لیتا ہوگا، اس ممیز بچے کے قول پر عمل کیا جائے گا کہ اگر جو وہ کہتا ہے کہ یہ ہدیہ ہے یا مجھے تجارت کی اجازت دے دی گئی ہے تو اب اس کی بات مقبول ہوگی۔ فرماتے ہیں وفی الملتقط ولا تصح الخصومۃ من الصبی الا ان یکون معذونا، فرماتے ہیں کہ لا تصح الخصومۃ من الصبی الا ان یکون معذونا، اور نابالغ بچے کی طرف سے خصومت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ وہ معذون ہو، یعنی معذون فی تجارت ہو، تو تب اس کی طرف سے خصومت جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ فرماتے ہیں وَيَحْصُلُ بِوَطْئِهِ التَّحْلِيلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا كَانَ مُرَاهِقًا تَتَحَرَّكُ آلَتُهُ وَيَشْتَهِي النِّسَاءَ، اور فرماتے ہیں کہ نابالغ بچے نے اگر وطی کی تو اس کی وطی سے 3 طلاق مغلظہ کی حلت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، یعنی جو ہے حلالہ ہو جائے گا اذا کان مراہقا، جبکہ وہ نابالغ بچہ یعنی مراہق ہو کہ جس کا آلہ تناسل متحرک ہو، ویشتہی النساء، اور وہ عورتوں میں رغبت رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں وَيَمْلِكُ الْمَالَ بِالْإِسْتِيلَاءِ عَلَى الْمُبَاحِ كَالْبَالِغِ، اب فرماتے ہیں کہ مباح چیز ہے جیسے کہ گھاس وغیرہ ہے یا جو بھی مباح چیز جو سب کے لیے جو ہے ہوتی ہیں، تو اب مباح چیز پر اگر بچے نے قبضہ کر لیا تو اب وہ اس کا مالک ہو جائے گا جیسے کہ بالغ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَمْلِكُ الْمَالَ بِالْإِسْتِيلَاءِ عَلَى الْمُبَاحِ كَالْبَالِغِ، اور مباح چیز پر یعنی استیلا کے ذریعے ولی بننے کے ذریعے وہ مال کا مالک ہو جائے گا بالغ کی طرح۔ فرماتے ہیں وَالْتِقَاطُهُ كَالْتِقَاطِ الْبَالِغِ، اور نابالغ بچے کا لقطہ یہ بالغ کے لقطے کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نابالغ بچے نے کوئی لقطہ گری پڑی چیز کو اٹھایا اور اس نے گواہ نہیں بنایا تو جیسے بالغ جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے ایسے یہ بھی ضامن ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ رَدُّ سَلَامِهِ، اور نابالغ بچے کے سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَيَصِحُّ إِسْلَامُهُ، اور نابالغ بچے کا مسلمان ہونا بھی صحیح ہے، یعنی اگر نابالغ بچہ جو ہے سمجھ وال ہے تو اس کا مسلمان ہونا ہمارے نزدیک صحیح ہے، اور دنیاوی اور اخروی احکام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، اور دلیل ہماری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اسلام کی دعوت دی، اس وقت جو ہے وہ 7 سال کے تھے تو وہ اسلام لے آئے، اور اپنے بچپنے میں اسلام لانے پر وہ فخر بھی کرتے تھے۔ وَرِدَّتُهُ، اور نابالغ بچے کا مرتد ہونا بھی صحیح ہے، لیکن حاشیے میں علامہ حموی بھی فرماتے ہیں کہ نابالغ بچے کا مرتد ہونا اس وقت صحیح ہے جبکہ وہ مراہق ہو، ورنہ تو صرف اس کے اسلام کا اعتبار ہے، مرتد ہونے کا اعتبار بالاتفاق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولا يقتل لو ارتد بعد اسلامه صغيرا او طبعا، اب مسئلہ یہ فرماتے ہیں کہ نابالغ بچہ اگر مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، او طبعا، یا وہ تابع ہو کر یعنی والدین کے تابع ہو کر اگر مرتد ہو جائے تب بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وتحل ذبیحته، اور نابالغ بچے کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ فرماتے ہیں بشرط ان يعقل التسمیۃ، مگر یہ شرط یہ ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کو سمجھتا ہو، یعنی تسمیہ کو سمجھتا ہو، وَيَضْبِطَهَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْحِلَّ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا، یعنی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کو سمجھتا ہو اور اس بات کو محفوظ یعنی اس بات کا اسے علم اور ضبط ہو کہ بیں طور کہ وہ یعنی یہ جانتا ہو کہ بسم اللہ کے بغیر حلت حاصل نہیں ہوگی، یعنی اس بات کا اسے علم اور سمجھ ہو۔ فرماتے ہیں اسی طرح کافی میں ہے وَيُؤْكَلُ الصَّيْدُ بِرَمِيِّهِ إِذَا سَمَّى، تو نابالغ بچہ جب بسم اللہ پڑھ کر تیر چلائے تو اب اس کے تیر کی وجہ سے شکار کو کھایا جائے گا، وہ حلال ہے۔ وَلَيْسَ كَالْبَالِغِ فِي النَّظْرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْخَلْوَةِ بِهَا، اب فرماتے ہیں کہ اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی میں ہونے کے معاملے میں نابالغ بچہ بالغ کی طرح نہیں ہے، یعنی اس کے لیے الدخول علی النساء 15 سال کی عمر تک عورتوں کے پاس جانا جو ہے جائز ہے، اور ایسے ہی عورتوں کا اس کے پاس آنا بھی یہ جائز ہے جیسا کہ ملتقط میں ہے۔ ولا یقع طلاقہ ولا عتقہ، اور نابالغ بچے کی طلاق اور آزادی اس کی واقع نہیں ہوگی الا حکمن فی مسائل، یعنی مگر حکمن چند مسائل میں جو ہے طلاق اور عتق جو ہے واقع ہو جائے گی، جن مسائل کو ہم نے فوائد کی نوع ثانی میں طلاق کے بیان میں ذکر کر دیا ہے، یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اگر نابالغ بچے کی طلاق یا آزادی پر اگر قاضی فیصلہ کر دے تو اب صورت میں جو ہے وہ وقوع ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ والحجر علیہ فی الاقوال کلیہا الا فی الافعال فیضمن ما اتلفہ، کہ نابالغ بچے پر حجر جو ہے وہ صرف اقوال میں ہے، افعال میں نہیں ہے، اس کا مطلب اگر بچہ کسی کی کوئی چیز ہلاک کر دیتا ہے تو وہ ضامن ہوگا۔ فرماتے ہیں فیضمن ما اتلفہ،
تو اب جو ہے جو وہ ہلاک کر دے اس کا ضامن ہوگا، سوائے چند مسائل کے کہ جن کو ہم نے فوائد کی نوع ثانی میں ذکر کر دیا ہے۔ تو نوع ثانی کے کتاب الفوائد میں ہم نے ذکر کر دیا ہے، اس میں بچے کے فعل میں زمان نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِوَطِئِهِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَشْتَهِي النِّسَاءَ وَإِلَّا فَلَا، اور نابالغ بچے کی وطی سے حرمت مصاہرت بھی ثابت ہو جائے گی، یعنی جو سسرالی حرمت ہوتی ہے وہ ثابت ہو جائے گی اگر نابالغ بچہ ان میں سے ہو کہ جو عورتوں کی طرف رغبت رکھتے ہوں، ورنہ تو نہیں، یعنی اگر نابالغ بچہ ایسا نہیں ہے تو حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی۔ ایسے ہی فرماتے ہیں وَتَثْبُتُ أَيْضًا بِوَطِئِ الصَّبِيَّةِ الْمُشْتَهَاةِ وَهِيَ بِنْتُ 9 9 سالہ بچی کہ جس کو مشتہات بچی کہا جاتا ہے، تو اس سے وطی کرنے سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ علی المختار، مختار قول پر۔